پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ آج سپریم کورٹ کے اندر پاکستان کے پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی اپنے کونسل سمیت پیش ہوئے۔ 7 رکنی بینچ کے سامنے ان کی سبمیشنز بھی سامنے آئیں۔ انتہائی اہم دن، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہر دن اہم ہے، لیکن آج کا دن اس وجہ سے اہم ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ایک پرائم منسٹر کورٹ کے سامنے پیش ہوئے۔ اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف پیش ہو چکے تھے کورٹ کے سامنے، اور معاملہ وہ بھی توہین عدالت کا تھا، لیکن اس وقت جو ایشو تھا وہ ایک سٹیٹمنٹ پر مبنی تھا۔ اس وقت جو ایشو ہے کورٹ کی نظر میں سوا دو سال کے اندر حکومت نے تسلسل کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے ظاہراً کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے، اور ایک پولیٹیکل سیاق و سباق بھی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب اعتزاز احسن نے سبمیشنز کا آغاز کیا، اور ان کے پہلے جملوں کے اندر ہی کورٹ کی عزت اور تکریم جو ہے وہ امڑ کر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی پرائم منسٹر صاحب نے جب پوڈیم لیا تو ان کے سامنے کچھ تحریر شدہ جو ہینڈ ریٹن نوٹس بھی تھے، انہوں نے نوٹس اتنے استعمال نہیں کیے۔ لب لباب ان کی تقریر کا میں بتا دیتا ہوں۔ میرے خیال میں ان کی تقریر جو تھی پرائمریلی پولیٹیکل تقریر تھی، اور جو نکات وہ اپنی دوسری سبمیشنز میں اٹھاتے رہے ہیں انہی کی سمری انہوں نے پیش کی۔ انہوں نے بھٹو خاندان کی سیاسی تاریخ کا آغاز کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کہا کہ وہ آئین کے پابند تھے اور تابعداری کرتے تھے۔ مرحومہ نصرت بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا، مرحومہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ میں اور صدر آصف علی زرداری اسی روایت کے علمبردار ہیں اور آئین اور قانون کی تابعداری کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ذاتی تاریخ شروع کی۔ 1982 میں کس طریقے سے انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بنے، پھر اس کے چیئرمین بنے، پھر انہوں نے ایک الیکشن جیتا، پھر دوسرا الیکشن جیتا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر ان کے نیفیو نے الیکشن جیتا۔ پھر بتایا کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی وہ رہے، اور کہا کہ میرے سے زیادہ قانون کا احترام کون جانے گا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آئین بحال کیا، انہوں نے ججز کو بحال کیا، اور یہ کہا کہ 1973 کا آئین ہی اس ملک کو اکٹھا رکھے ہوئے ہے۔ جو آرگومنٹ وہ بلڈ کر رہے تھے وہ یہ کہ آئین سپریم ہے، اور کورٹ کو اور کورٹ کے احکامات کو آئین کے تابع ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے 18ویں ترمیم کا بھی ذکر کیا، اور اپنے اتحادی جو فرنٹ لائن کے اوپر تمام کے تمام بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی ایک عجیب ہی سائٹ تھی۔ پرائم منسٹر صاحب اپنی تمام کے تمام جو پولیٹیکل فورس ہے اس کو کورٹ کے اندر لے کر آئے تھے، اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں 18ویں ترمیم میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، لیکن جو استثناء کا معاملہ ہے، جو استثناء صدر کو حاصل ہے، جو وزیر اعظم کو حاصل ہے، وہ ان کی نظر میں دنیا بھر میں وہ مسلمہ حقیقت ہے۔ اس کو آپ تبدیل اگر کرنا چاہیں تو آئینی ترمیم کے ذریعے ہی تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ آئینی ترمیم ہو چکی ہے لہٰذا وہ اس کے باوجود وہ برقرار ہے۔ تو استثناء کے معاملے کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے آ کر اپنی بات عملاً ختم کی، اور جو آرگومنٹ انہوں نے آخر میں دیا وہ یہ کہ میں عدلیہ کا حکم جو ہے وہ قابل احترام سمجھتا ہوں، لیکن آئین کی تکریم مجھ پر واجب ہے۔ کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ آئین کے اندر ہی ایسی شقیں موجود ہیں جن کے پیش نظر عدلیہ کے بعض احکامات کے بعض حصے اگر میں حکم بجا نہ لا پاؤں تو اس میں میری کوتاہی نہیں ہے۔ یہ وہ پولیٹیکل آرگومنٹ ہے جو انہوں نے بلڈ کیا، جو بعد میں اعتزاز احسن نے ٹیک اپ کیا۔ پرائم منسٹر پاکستان نے نہ تو بتایا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو اسیسمنٹ دی گئی تھی اس کے اوپر ان کا نظریہ کیا ہے، حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہی واز شاکڈ ٹو ہیئر دا کورٹ انیشلی ہی سیڈ کہ چیف جسٹس، لیکن بعد میں جب بتایا گیا چیف جسٹس نے نہیں کہا، 5 رکنی بینچ نے کہا ہے، تو انہوں نے ماڈیفائی کیا کہ میں شاکڈ ہوں کہ مجھے ڈس آنیسٹ کہا گیا۔ اس قسم کی بات پرائم منسٹر صاحب نے بالکل نہیں کی، سافٹلی بات کی، عزت، تکریم، واجب، تابعدار، یہ الفاظ استعمال کیے، لیکن اسینشلی ایک پولیٹیکل آرگومنٹ انہوں نے بلڈ کیا۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پولیٹیکل آرگومنٹ کو اعتزاز نے قانونی پیرائے میں کس طریقے سے بیان کیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان کورٹ کے اندر موجود تھے، انہوں نے ایک پولیٹیکل فریم ورک بنایا، اعتزاز نے اس کو قانونی طور پر آگے بڑھانے کی کوشش کی، اور پھر عدلیہ کے اس کے اوپر جو سبمیشنز جو ریمارکس تھے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کی سمری کیا ہے۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔